بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 سورہ البقرہ آیات 43 سے 46 تک، صفحہ نمبر 6 اشارہ سی یعنی تیسرا اشارہ۔ تو ہم نیکسٹ 5 صفحات کر رہے ہیں اس کورس میں، 6، 7، 8، 9 اور 10۔ ہمارا صفحہ چل رہا ہے 6، جس کے اشارات ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور اس کا نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ یا یاد رکھنے کے لیے ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ نیک کام کریں اس دن کے لیے۔ تو ہم اس تیسرے اشارے کا تعارف لیتے ہیں۔ پہلے نیک کام کرو، اللہ تعالیٰ نے مختلف نیک کام گنائے ہیں یہاں پر، اور ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت کر رہا ہے۔ تو ان میں بعض اہم کام جو گنائے گئے ہیں، اس سے جو اسباق ہم لے سکتے ہیں وہ ہیں: نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تواضع اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اور موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، تو پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ نئے الفاظ اس میں 2، 2، 2، 1، 1، رائٹ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو ہر لائن میں اوسطاً آپ کو 2 یا اس سے کم ہی الفاظ ملیں گے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ 2 الفاظ نئے ہیں تقریباً۔ اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ اور اس کی مختصر شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا یعنی قائم کرو، اقیموا قائم کرو، یہ مزید فی فعل ہے، آگے آپ سیکھیں گے۔ الصَّلَاةَ، کس کو قائم کرو؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ الصَّلَاةَ، نماز کو، اور قائم کرو نماز کو۔ وَآتُوا، دو، یہ بھی مزید فی ہے جس کو آپ انشاءاللہ اسی کورس میں آگے سیکھیں گے۔ آتو یعنی ادا کرو، دو۔ الزکاۃ، کس کو دو؟ زکوٰۃ کو۔ آتو الزکاۃ، زکوٰۃ کو دو یا زکوٰۃ ادا کرو۔ ورکعوا، اور رکوع کرو۔ ویسے ہم اس کی ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں، ان 2 فریزز کی ترجمہ کیجئے۔ وَأَقِيمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز کو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ علم۔ اور دوسرا ہے وَآتُوا، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزکاۃ، زکوٰۃ۔ وَآتُوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ وَآتُوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ علم۔ وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، یعنی اور، ارکعوا رکوع کرو، مع یعنی ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والے، الراکعین رکوع کرنے والے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، نماز پڑھو نہیں کہا، قائم کرو۔ نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اس کے ساتھ میں تعلق کو زندہ کرنے اور اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اقامت میں جماعت بھی شامل ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات، اور ایک دوسرے کی خبر گیری وغیرہ۔ تو ہم اسی پر ایک حدیث لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا وہ، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے، یعنی ایک مشرک اور کافر نماز چھوڑ دیتا ہے اور مسلمان نماز پڑھتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا اقیم الصلاۃ۔ پھر فرمایا وہ آتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا یعنی سود لیا کرتے تھے،
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مزدور ہو یا حاکم. اس سے تکبر، اکڑ ختم ہوتی ہے اور تواضع پیدا ہوتا ہے. تو ترجمہ کیجئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. علم. الحمدللہ. دوسری آیت لیتے ہیں ہم. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کیا؟ تأمرون، تم حکم دیتے ہو، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، کیا تم حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبری، نیکی کا، بر کہتے ہیں نیکی کو، ٹھیک ہے، بالبری، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون، تنسون، تم بھول جاتے ہو، نسیان سے ہے، انسان بھولتا ہے، بہرحال تنسون نسیان سے ہے، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، کس کو بھولتے ہو، انفسا، نفسوں کو، کس کے، کم، تمہارے اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، یعنی حالانکہ تم، تتلون، تم تلاوت کرتے ہو، تم پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب کو. افلا تعقلون، افلا، یعنی کیا، پھر، لا، نہیں، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم سمجھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم. ترجمہ کیجئے، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم سمجھتے، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں. علم، پریکٹس کیجئے اس فریز کی. بر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا، کوئی بھی نیک کام، جیسے اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف، انسانیت کی خدمت وغیرہ، اور دوسروں کو، تأمرون الناس بالبر، یعنی دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا. یہ ایک مستقل، ایک الگ ذمہ داری ہے، اور خود اچھے کام کرنا دوسری ذمہ داری ہے. دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے. جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یوں کہے کہ یار میں خود عمل نہیں کرتا تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا. نہیں، خود عمل کرنا ایک ذمہ داری ہے، دوسروں کو حکم دینا ایک الگ ذمہ داری ہے. ترجمہ کیجئے، اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبری، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں. علم. الحمدللہ. اور ایک ہم آیت لیتے ہیں آخری، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، مانگتے ہیں. استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے. چلیے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اس فریز کو، اس فقرے کو. ترجمہ کیجئے، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے. علم. صبر کے ذریعے، بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ، بے شک، ہاں وہ، کون وہ، الصلاۃ، ٹھیک ہے، الصلاۃ مؤنث ہے تو صلاۃ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور بے شک وہ، بلا شبہ وہ، لا، یعنی البتہ، انڈیڈ، لکبیرتن، بڑی دشوار ہے، بڑی ہے، یعنی بھاری ہے، دشوار ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں
یعنی خشوع کرنے والوں کے لیے دشوار نہیں ہے، عاجزی کرنے والوں کے لیے دشوار نہیں ہے۔ کیا؟ نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا جس کے اندر خشوع ہے اس کے اندر نہیں ہے، یعنی بھاری نہیں ہے اس کو۔ تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجیے، اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے۔ اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے، یعنی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر اور استقلال دے دیتا ہے، یعنی صبر عطا فرماتا ہے۔ اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی، یعنی بہت بڑی نعمت ہے صبر، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ علم۔ وَإِنَّهَا، اور بلا شبہ وہ، لَكَبِيرَةٌ، بڑی ہے، بڑی دشوار ہے، بڑی ہے نا، بڑی دشوار ہے، الا، مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والوں پر، یعنی ان پر دشوار نہیں ہے۔ اس کی آخری آیت ہے اس سبق کی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین، وہ لوگ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، ظن کا مطلب یہاں پر یقین ہے، اس سے پہلے آپ نے سیکھا ظن کا مطلب گمان بھی ہے، یہاں پر یقین ہے، کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقات سے لفظ نکلا ہے، ملاقو، ملاقات کرنے والے، ربہم، ربہم، اپنے رب سے، یعنی ان کے اپنے رب سے وہ ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں، یا اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ملاقو ربہم، یہ جو ہے اس کو ہم لیں گے، ویسے اردو والوں کے لیے بہت آسان ہے، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ بہرحال ترجمہ کیجئے، ملاقو، ملاقات کرنے والے، ربہم، اپنے رب سے، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ علم، یعنی نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے کہ نماز بھاری ہے، مگر ان کے لیے جو خشوع رکھتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے۔ وہ اس طرح سے خشوع پیدا کرنے کا فارمولہ دیا گیا ہے کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد کیجیے۔ ترجمہ کیجیے، الذین، وہ لوگ جو، یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ علم، یہ ہو گئی 3 آیتیں، 3 نہیں 4 آیتیں، اور اس میں جو ہم کو اسباق ملے وہ ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور تواضع اختیار کرو، اور جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اور موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، اور پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم اس میں کئی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ہم کہیں، اے اللہ، جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ پلان کیا ہے؟ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا، تصور کروں گا گویا میں خود قبر میں دفن ہوں۔ اس طرح جو ہے موت کو یاد کیا جائے، موت کے بعد کے حالات کو یاد کیا جائے۔ اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ، اسماء اور افعال۔ اسماء، انفسکم، انفس جمع ہے، سنگولر کیا ہے، واحد کیا ہے، نفس، نفس کی جمع انفس، دوسری جمع کیا ہے، نفوس، بہرحال یہاں پر انفس لیا گیا ہے۔ کتاب، آف کورس کتاب کی جمع کتب آپ کو معلوم ہے۔
कबीरतुन का ऑपोजिट क्या है? सगीरतुन। कबीर यानी बड़ा, कबीरतुन बड़ी। यहाँ नमाज है, नमाज सलात, उर्दू में भी मुअन्नस है, नमाज बड़ी है, भारी है। तो कबीरतुन का ऑपोजिट क्या है? सगीरतुन। ठीक है, जरा बताइए नफ्स की जमा क्या है? अनफुस। किताब कुतुब। और कबीरा का ऑपोजिट? सगीरा। अलिम। अब हम लेते हैं 3 हरूफ वाले सेहतमंद अफ़आल, यानी जिसके अंदर कोई कमजोर हर्फ नहीं है, जैसे फतहा, नसरा, दरबा, समिया। बताइए कौन सा इसके अंदर पहली आयत में, यानी इस सबक की, वो है इरकाऊ। इरकाऊ, इशारा कीजिए इरकाऊ का। इरकाऊ, रुकू करो। तो उसने रुकू किया, रका। फिर बात दोहराइए, रका यरकाऊ इरका। रका यरकाउ इरका। राकिዕ डैश रुकू। राकिዕ डैश रुकू। अलिम। ठीक है, तअमुरून, इशारा कीजिए तअमुरून। तअमुरून, तुम हुक्म देते हो। तो उसने हुक्म दिया अमरा, राइट। तो मेरे बात दोहराइए, अमरा यअमुरु मुर। अमरा यअमुरु मुर। आमिर मअमूर अम्र। आमिर मअमूर अम्र। अलिम। उसके बाद है ताक़िलून। ताक़िलून, तुम हुक्म, तुम समझते हो, तुम अकल रखते हो, अकल का इस्तेमाल करते हो। तो उसने समझा बात को, अकला, राइट, यानी अकल का इस्तेमाल किया। अकला याक़िलु इक़िल। अकला याक़िलु इक़िल। आक़िल माक़ूल अक़ल। आक़िल माक़ूल अक़ल। अलिम। इसके बाद है खाशिईन। टीपीआई बताइए, खाशिईन। खाशिईन, खाशिऊन, खाशिईन। सिंगुलर क्या है? खशा। खाशिअ, सिंगुलर क्या है? खाशिअ, डरने वाला, सिंगुलर खाशिअ। तो वो, उसने आजिज़ी इख्तियार की, उसने खुशू इख्तियार किया, तो वो है खशा। ठीक है, तो मेरे बात दोहराइए, खशा यख्शउ इख्शा। खशा यख्शउ इख्शा। खाशिअ डैश खुशू। खाशिअ डैश खुशू। अलिम। राजिऊन। टीपीआई बताइए, राजिऊन। राजिऊन, सिंगुलर क्या होगा? राजिअ, लौटने वाला। तो वो लौटा, रजा। तो मेरे बात दोहराइए, रजा यरजिउ इरजिअ। रजा यरजिउ इरजिअ। राजिअ डैश रुजू। राजिअ डैश रुजू। अलिम। अब हम लेते हैं 3 हरूफ वाले कमजोर अफ़आल, जैसे वहबा, वादा, काला, काना। तो हम लेते हैं तनसौना। बताइए तनसौना, टीपीआई। तनसौना, तुम भूल जाते हो। तो वो भूल गया क्या है? नसिया। और ये हमने सेकंड कोर्स में किया था, राइट। तो मेरे बात दोहराइए, नसिया यंसा इंसा। नसिया यंसा इंसा। नासिन मनसी निसियान। नासिन मनसी निसियान। अलिम। ततलून। ततलून, तुम तिलावत करते हो। उसने तिलावत की, तला। मेरे बात दोहराइए, तला यतलू उतलू। तला यतलू उतलू। तालिन मतलूब तिलावा। तालिन मतलूब तिलावा। अलिम। यज़ुन्नून, यहाँ पर कौन से अफ़आल हैं? इसके अंदर ये कौन सा फ़ेल है जिसके अंदर मादे में 2 हरूफ एकसां हैं, रिपीट हुए हैं, रिपीटेड रूट लेटर्स हैं? यज़ुन्नून, वो यकीन रखते हैं। सिंगुलर होगा यज़ुन्नु, या गिराइए, ये आएगा ज़न्ना। ज़न्ना यानी उसने यकीन रखा। दूसरा माने उसने गुमान किया। मेरे बात दोहराइए, ज़न्ना यज़ुन्नु ज़ुन्ना। ज़न्ना यज़ुन्नु ज़ुन्ना। ज़ान मज़नून ज़न। ज़ान मज़नून ज़न। अलिम। ऑलराइट, मजीद फी वर्ब्स इसमें है, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़े, आगे देखेंगे, यानी इस किस्म के मजीद फी। अल्हम्दुलिल्लाह, 7 होमवर्क को याद रखिए, वीडियो से पढ़ाइए अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं, और जो है दोस्तों को जमा कीजिए, उनके साथ मिलकर पढ़िए, या ऑनलाइन टीचर से पढ़िए, आप भी फैमिली के साथ। और बेहतर ये कि ख़ुद टीचर बनिए, वीडियोस डाउनलोड कीजिए, देखिए, पढ़ाइए। ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग भी आपको वेबसाइट से मिलेगी। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने
गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। वजज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum